اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، صوفی سفر کے ریفرنس سے محبوب حسین صاحب اور محمد علی علوی کا سلام ہو۔ حضرات گرامی، درد، اب یہ جو مہینہ پورا ہے اس میں 10 دن تو شہادت کے ہیں، باقی سارے درد کے ہی ہیں۔ محرم الحرام جو ہے یہ درد کا ہی مہینہ ہے۔ اس میں سب سے پہلا درد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم رمضان المبارک اور 10 رمضان کو پورے کے پورے 72 تن جو ہیں انہوں نے شہید ہو کے انہوں نے اس باغ کو اپنے خون سے سینچ دیا، ثابت کر دیا ہے ثابت اسلام کو ثابت کر دیا۔ تو اب وہ جو خون انہوں نے دیا ہوا ہے وہ رنگ لاتا رہے گا۔ کس طریقے سے رنگ لاتا رہے گا؟ درد کے ذریعے سے۔ یہ درد ہے۔ تو محبوب حسین صاحب جو درد کو بیان کریں گے اپنے الفاظ میں، جو کہ یہ شاعر بھی ہیں اور الحمدللہ یہ اس نے درد کا، میں نے ایک حدیث مبارک سنی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھتے ہوئے اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت پیدا کرو، رونے کی کوشش کرو، رونے جیسا منہ ہی بنا لو۔ تو جب یہ میں نے حدیث سنی تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ فرمائیں تو یہ کیا ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ منافقت ہوتی۔ سبحان اللہ، کیوں؟ کیا بات ہے۔ قول فعل ملنے کا نام ہی ایمان ہے۔ اور ہمیں کیوں نہ رونا آیا؟ اللہ کی کتاب پڑھ کے رونا اگر نہیں آئے، ہمیں ڈالر کے لیے تو رونا آئے گا۔ ہمیں اپنی خواہشات نہ پوری ہوئی، چھوٹی سی چھوٹی خواہشات، وہ ہمارے کام کی ہے یا نہیں وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہم نے رونا ہے۔ تو یہ میں نے پھر قرآن سے ایک آیت جو مجھے ملی تو مجھے خود رونا آیا۔ پھر میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا روایات پڑھی کہ آپ نے قرآن میں کئی آیات پڑھی تو آپ کئی دن تک اس سے آگے نہ پڑھ سکے اور آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو قرآن کی ایک آیت مبارک سے پھر میں نے تعویل نکالی رونے کی، جہاں اللہ پاک نے فرمایا اپنے نبی کو اور ہمیں خبر دی کہ اس کا آیت مبارک کا شان نزول جو ہے وہ یہود و نصارہ پہ ہے، بالخصوص یہودیوں پہ۔ اللہ پاک نے ان کو اپنے انعام یاد کرائے اور پھر فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اور پتھر سے بھی سخت۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ماشاءاللہ۔ پھر یہ 3 کیفیات بتائیں جو پتھر کے رونے کی، میں نے اس کو رونے سے تعبیر دیا، میں نے یہ تعبیر کی۔ اب اس میں کو میں اس نے درد کے لیے لے کے آیا اور پھر اس سے آگے ایک میں نے واقعہ بیان کیا تو یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ مثل وچ قرآن دے رون پتھر لما یتفجر منہ الماء، رونا آسا سر تے ہک کلیم لگے، اے تکیا پتھر دا کر وفا رونا۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبی صلاۃ والسلام کو جب اللہ پاک نے فرمایا کہ اس پتھر پہ اپنا آسا مبارک مارو یہ پانی دے گا، آپ نے ایک آسا کی ضرب لگائی پتھر پہ، اس نے 12 چشمے نکالے بنی اسرائیل کی، یہ وہ بات ہے۔ اور کیا ہوا؟ یہ پتھر رویا کس کے؟ نبی کریم جو موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آسے کی ضرب دی تو اس نے نبی سے وفا کی اور اللہ کے حکم کو بجا لایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آسا سر تے ہک کلیم لگے، تکیا پتھر دا کر وفا رونا۔ او میرے نبی پیالے میں بچے ہاتھ رکھن
اے وچوں انگلیاں پانی اے کرلا رونا معجزہ ہے محبوب میں رونا کھاں او یہ رونا پانی پیالے روا رونا۔ سبحان اللہ، سبحان لوگ جی جانتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مبارک ہے کہ غزوہ کے ایک سفر میں جب صحابہ کرام نے شکایت کی کہ حضور ہمارے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے، ہمارے جانور ابھی پیاسے ہیں، ہمارے پاس غسل کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، آپ نے فرمایا کسی کے پاس کچھ پانی ہے؟ تو صحابہ کرام نے 2-2 4-4 گھونٹ ایک پیالے میں پانی جب اکٹھا کیا، آپ نے اس میں اپنا دست مبارک رکھا تو صحابہ کرام کا بیان ہے کہ انگلیوں کے درمیان سے پانی ابل پڑا، اور ہم نے خود بھی پیا، ہم نے پانی جمع بھی کیا، ہمارے جانوروں نے پورے لشکر نے بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، ہم نے جمع بھی کیا۔ ماشاءاللہ۔ تو وچوں انگلیاں پانی کرلا رونا پانی ایک پیالے تو رجے لشکر اے سمجھ کس دائی نہراں اے بہا رونا وا رونا اے من خشیات اللہ اے شرما نبی محمد تو کھا رونا ماشاءاللہ۔ اور رونا عمر دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا عمر دا پڑھے قرآن ڈاڈا اللہ اللہ اکبر رونا عمر دا پڑھ قرآن ڈاڈا اے کھانی غش تے بے بہا رونا اے خصلت چنگی محبوب نہ کر غفلت تے رون والے نو ربوں حیا رونا۔ تو جو حدیث مبارک ہے اس کا جو ہے نا میں اگلے سیشن میں آپ کو یہ جو حدیث مبارک سنائی ہے جس کے الفاظ ہیں اِنَّا هَذَا الْقُرْآنِ حُزِنَا فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ میں یہ حدیث مبارک جو میں نے لکھی تو ہے نیٹ سے، لیکن اس کے زیر زبر میں فرق ہے، تو اس کے آداب بجا لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، جس کا مطلب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، یہ قرآن غم اور رکت کے ساتھ نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن غم اور رکت کے ساتھ نازل ہوا، جب تم اسے پڑھو تو رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو۔ ماشاءاللہ۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت العالمینی ہے، چونکہ آپ رحمت العالمین ہیں، آپ نے ہمارے غموں کو، ہماری کمزوریوں کو، ہمارے ایمان کے نقص کو، ہماری ویکنسز کو دیکھ کے یہ ہمارے اوپر رحمت فرمائی، اور اس چیز کی اجازت مرحمت فرمائی کہ جس کو رونا نہ آئے وہ رونے جیسا منہ ہی بنا لے، حالانکہ رونا جو ہے بندے کی فطرت کے اندر ہے۔ بالکل بالکل، خشوع رکتے قلب، جی خشوع رکتے قلب اور آنسو بہانا، یہ دیگر احادیث میں اور قرآن پاک کے اندر بھی جگہ بہ جگہ مومنین کی جو شان ہے، مومنین کی جو اوصاف ہیں، ان کے رکتے قلبی، عقل سلیم، یہ اللہ پاک نے ہمیں بتایا، لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں تو ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ اللہ نے ان کو رحمت بنایا، تو آپ نے وہ رحمت جو ہے اللہ کی ہمارے اوپر برسی، اور آپ نے ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں یہ اجازت دی کہ آپ منہ ہی بنا لو، آپ کیفیت ہی بنا لو۔ حالانکہ میں نے یہ آپ کو سے بات کی کہ اسلام دین فطرت ہے، اور انسان کی فطرت میں رونا ہے، یہ ابھی سنیں
رونا دھونا اے بندے دی وچ فطرت رونا چھپ یا زاریاں کر رویا کسے اٹھ گئے دل دے یار جانی پے وین تے وے قبر رویا کسی کا کوئی مر جائے تو کیا روتا ہے یا نہیں روتا کوئی رویا یہ جت کے کھیڑ بازی کسے کھیڑی بازی ہر رویا میدان کھیل میں ہم نے کئی کھلاڑیوں کو دیکھا جی جی کوئی جیتا ہے تو رو جاتا ہے سجدہ کر کے کوئی ہارتا ہے تو وہ اپنا رونا روتا ہے ایک رویا محبوب نو گلے لا کے کوئی ہجر فراق وچ سڑ رویا سبحان اللہ اللہ راواں سجن دیاں تکدیاں ایک رویا پیندیاں چکی تے پانی کوئی پر رویا ایک روے نصیباں نو گھر بیٹھا کوئی یار دے جا کے در رویا در رویا سبحان جی اللہ رویا ایک توبہ استغفار کردہ وہ بھی رونا ہے رویا ایک توبہ استغفار کردہ رویا سمجھ قرآن نو پڑھ رویا رویا سمجھ قرآن نو پڑھ رویا رونا ازل تو خوب محبوب فطرت رومن والے دا کم سر پر ہویا یہ ہمیں جو ہے نا بڑوں کے ہمیں یہ کہاوتیں کی ملتی ہیں کہ جیڑا رویا اودہ ہی کم ہویا تو حضرات گرامی ابھی ہم اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں اب اس کی تکمیل یہ ہے کہ یہ جو مہینہ پورے کا پورا ہے یہ رونے کا ہے یہ رونے کا جتنا رو لو گے سال پورے کا پورا اتنا ہی ہے الحمدللہ سونا گزرے گا تو ہمارا ہی فطرت اور آپ نے کیا بنایا فطرت میں جی جی رونا ہے فطرت میں رونا ہے اپنے مطلب کے لیے ہمیں کسی کوئی کھیڑ ہار کے روتا ہے ہمیں کوئی جیت کے تو فطرت میں رونا ہے تو اب ہم نے رونا کس لیے ہے کہ محرم شریف جو ہے محرم الحرام جو ہے اس میں جو واقعات ہوئے ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے ہم نے ان کو یاد کرنا جو اصل ہے ہم اصل کی طرف جائیں گے جو ہمارے قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے رونا یہ ہے کہ ہم نام کے تو عاشق رسول ہیں ہم نام کے تو مسلمان ہیں ہم نام کے تو غلامان اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں ہمارے لیے یہ رونا ہے کہ ان کی سیرت پہ انہوں نے تو قربانیاں دیں اور اپنے اللہ کو راضی کر لیا لیکن ہم نے ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے ان کو یاد کرنا ہے اور ان کو وہ ہمارے محسن ہیں انہوں نے ہمارے اوپر احسان فرمائے اللہ پاک نے ان کے درجات بلند کیے اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو ان کے یاد رکھنے کی اور نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.